صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے گا، بلکہ ان کو آگ میں داخل کرے گا۔ اس میں پہلا شخص وہ ہے جو اپنا آزار بند ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو احسان جتلانے والا ہے، اور تیسرا جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچنے والا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میرا تامن ٹخنوں سے نیچے تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے اوپر کرو، میں نے اوپر کیا، پھر فرمایا اور اوپر کرو، میں نے اور اوپر کیا۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا اوپر کریں؟ آپ نے فرمایا پسندیدہ حالت مومن کے لیے ہے کہ وہ آدھی پنڈلی تک کریں۔ کتنا؟ آدھی پنڈلی۔ یہ آپ کریڈٹ دیں گے کہ اس سنت پہ اہل حدیث عمل کرتے ہیں، ابھی تک اس سنت تک دیوبندی بھی نہیں پہنچے ہوئے، لیکن یہ پسندیدہ حالت ہے، کیونکہ بقیہ احادیث میں ملتا ہے کہ الموطا امام مالک میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پسندیدہ حالت مومن کی آدھی پنڈلیوں تک تامت کا یا شلوار کا ہونا ہے، اور آدھی پنڈلی سے ٹخنوں تک کچھ گناہ نہیں ہے، اور ٹخنوں سے نیچے آگ میں۔ یہ الموطا امام مالک میں۔ اچھا، اس طرح ایک حدیث ہے مسند امام احمد میں، عبداللہ بن عمر گزر رہے تھے تو ان کی تامت ٹخنوں سے نیچے تھی، تو نبی علیہ السلام فرمایا کون؟ کہا یا رسول اللہ عبداللہ۔ آپ فرمایا اگر تو واقعی عبداللہ ہے اور اللہ کا بندہ ہے تو پھر تیرا تامن ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی ٹخنوں سے نیچے تہمت نہیں جانے دیا۔ تو آپ میں سے بھی جو عبداللہ ہے نا، اللہ کا بندہ ہے، وہ ٹخنوں سے نیچے نہ آنے۔ اچھا، یہ ٹخنوں والی زیادہ تر حدیثیں عبداللہ بن عمر نے روایت کی ہوئی ہیں، ان کو ہاتھ لگے ہوئے تھے نا، وہ بڑے سخت تھے، اور ہاتھ کیا، ان کے ابا جی تو مرض الموت میں، بخاری میں ہم نے جس سے سٹارٹ کیا، اس نوجوان کو کہہ رہے ہیں اوپر کا۔ لیکن جب یہ فرقے مان لیتے ہیں نا سنتوں کو، پھر سنتیں ذبح ہو جاتی ہیں اور پھر یہ نشانیاں بن جاتی ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث جو میں نے بیان کی کہ سیدنا عمر نے اپنے مرض الموت میں اس نوجوان کو بلا کے کہا، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی تامت، کہ بیٹا اسے اوپر کر لے، یہ تیرے رب کے تقوی کا باعث بھی ہے اور تیرے کپڑوں کو بھی پاک رکھے گا۔ اچھا، یہ حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ابو داؤد میں عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ٹخنوں سے نیچے رکھیں، لیکن یہاں پہ ایک فیشن آیا عورتوں نے اوپر کر لیا، یعنی فیشن ایسی چیز ہے جو عورتوں کے ٹخنے ننگے کروا دیتا ہے۔ اور آج کل میں نے سنا ہے کہ شاید یورپ امریکہ میں مردوں کے ٹخنے ننگے کرنے والا فیشن بھی آیا ہوا ہے۔ چلو فیشن سمجھ کے ہی کر لو یار، اسی طریقے سے کم ٹورو تو صحیح نہ اس پاس۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جس کو غلط انٹرپریٹیشن جس کی گئی ہے، وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اسی کے اوپر پوری ڈاکٹرائن کھڑی ہوئی ہے اس سنت سے بھاگنے والوں کی۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت ابوبکر کو حضور نے کہا تھا تو تکبر کے طور پہ تو ایسا نہیں کرتا۔ سر وہ آپ حدیث بخاری کی خود پڑھ کے دیکھیں، اس میں الفاظ کیا ہیں۔ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، اور اس کی ڈیٹیل جو ہے مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب انہوں نے سنا، نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے گیا وہ آگ میں، اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ تو حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنا تامن ٹخنوں سے اوپر ہی رکھوں، لیکن کبھی کبھار ڈھلک جاتا ہے، مگر یہ کہ میں اسے اوپر کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم تکبر کے طور پہ تو ایسا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں ہمیں کلین چیٹ مل گئی کہ حضرت ابوبکر بھی نیچے رکھتے تھے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، حضرت ابوبکر پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں آپ۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اوپر رکھتا ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں اوپر رکھوں، کبھی کبھار چند سیکنڈز کے لیے اگر ڈھلک جائے، جو ہمیں یعنی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ سیدنا ابوبکر کا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے کبھی کبھار ڈھلک جاتی تھی نیچے، تو میں اوپر کر لیتا ہوں۔ وہ تو بتا رہے ہیں میں اوپر کر لیتا ہوں، لیکن وہ اتنا خوف خدا رکھتے تھے کہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ یہ آگ میں ہے، اللہ نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا، عذاب دے گا، کلام تک نہیں کرے گا، مسلم کے الفاظ ہیں، وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا وہ چند سیکنڈ کے لیے جو نیچے جاتا ہے اس کا میں کیا کروں، میں اوپر تو کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے یہ فرمایا تم تکبر کے طور پہ نہیں، یعنی جو تم نیچے چلا جاتا ہے وہ تم خود نہیں کر رہے ہوتے ہو، بلکہ وہ آٹومیٹکلی چلا جاتا ہے۔ اس کو کیا سے کیا بنا دیا ان ظالموں نے، صرف سنت سے نفرت کے لیے۔ اس ایک حدیث کے اوپر پوری کہانیاں یہ سو کالڈ مفتیوں کی چلی ہوئی ہیں، جو مفتی اپنے ناموں کے ساتھ لگا کے دین کا بگاڑ پیش کر رہے ہیں۔ اس میں خیر ان کا بھی قصور نہیں، پرانے بزرگوں کو بھی غلطی لگی ہے۔ امام ابن عبد البر
اور امام نووی، یہ دو ائمہ بھی اس حدیث سے رزلٹ نکالتے تھے کہ اگر تکبر نہ ہو تو کوئی نیچے کر دے تو ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن سنت ہے اوپر ہی رکھیں۔ سر ہم بھی کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، آپ جھوٹ بولیں گے ہم آپ کو لانتی نہیں کہیں گے، لیکن یہ بتائیں گے کہ جھوٹ بولنے والے پہ لانت ہے، آپ کو لانتی نہیں کہیں گے۔ آپ نیچے کریں گے ہم آپ کو نہیں کہیں گے آپ دوست کی ہیں، لیکن آپ کو یہ بتائیں گے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس کا ٹخنوں سے نیچے ہوا کپڑا، اور مسند احمد میں ڈیٹیل موجود ہے کہ نیچے کرنا ہی تکبر ہے، تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ جس طرح میں نے باقی مثالیں دیں کہ سورج کے اوقات میں نماز پڑھنا کافروں کی مثل ہو جاتا ہے معاملہ، ٹھیک ہے، اس طرح یہ اس کی ایک علامت کے طور پہ ہے، لہذا آپ نیچے کریں گے تو قیامت والے دن ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نہ نگاہ رحمت سے دیکھے گا، نہ کلام کرے گا، نہ اس کے کو معاف کرے گا، الٹا اسے عذاب دے گا۔ لیکن آپ اپنا فیصلہ خود کریں، ہم آپ کے اوپر فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن سنت سے اتنی نفرت فرقوں کی نشانی بنا کے کہ جی آبیوں کی نشانی ہے، اور یہ اہل حدیث بھی کر رہے ہیں۔ اگلے دن ایک اہل حدیث مولوی کا کلپ میں نے دیکھا، اس نے کہا دسو جی میں اگر پگڑی باندھ کے آ جاؤں تھوڑی مسجد ہی تسی مجھے وڑن دینا سی، تسی کہنا سی کوئی بریلوی آ گیا تھی میں سرخ رومال رکھ کے آنا یا باقی اپنے پرنے یا ٹوپی۔ وہ کہہ رہا تھا میں پگڑی رکھ کے اس لیے نہیں آتا ہوں کہ آپ مجھے بریلوی سمجھیں گے۔ تو تجھے یہ یاد نہیں ہے کہ بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام پگڑی باندھتے تھے؟ ہاں جب تیرا مناظرہ ہوتا ہے جو ہے وہ پگڑی پہ مسح کے بارے میں، تو بخاری مسلم سے پگڑی پہ مسح کی حدیثیں تو پیش کرتا ہے، تو اس سے تو پگڑی بھی ثابت ہوتی ہے، آدھی حدیث لیتا ہے۔ تو وہی ہے، یہ سب کا یہ حال ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں، کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان میں یہود کا کردار ہے، اپنی مرضی کا دین نہ لیں، دین وہ لیں کہ جو وہ شخص آپ کو دے گیا جس کی قبر مدینے میں ہے، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، یہ دنیا سے شرم کر کے کہ جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ یہ لوگوں کی وجہ سے یہ زرق برق انہوں نے گونے زمین پہ لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں۔ سادگی اپنائیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جس نے قیمتی لباس اللہ کے لیے ترک کر دیا اللہ اسے جنتی حلہ پہنائے گا۔ اور یہ کوئی مطلب عیب نہیں ہے، عیب وہ ہے ابو داؤد میں مسند احمد میں کہ آپ گندے کپڑے نہیں پہنے، وہ نبی علیہ السلام نے نفرت کی ہے ایک گندے کپڑوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی کوئی چیز نہیں ملی کہ یہ کپڑے دھو لیتا آپ نے، ایک کہ بال بکھرے تو فرمایا کوئی چیز نہیں ملی کہ بال کو اپنے سنوار لیتا۔ اور ایک ابو داؤد میں یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے نعمتوں سے نوازتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کا اثر اس پہ دکھائی دے، لیکن اثر دکھائی دے کا یہ مطلب نہیں کہ 40 لاکھ کا ایک بٹوا ہی خرید لے۔ پیسے اس لیے نہیں اللہ نے دیے ہوئے کہ 10 کروڑ کی ایک گاڑی خرید لے۔ پسندیدہ اللہ کو یہی ہے کہ آپ پیغمبروں والی زہد کی زندگی گزاریں، کریں گے فتویٰ کوئی نہیں ہے۔ اور مسلم شریف کی وہ حدیث بھی یاد کر لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جاتا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہماری جوتیاں اچھی ہوں، بن ٹھن کے رہنا ٹیشن ٹیک۔ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو۔ مجھے پتا چل گیا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے، اب میں اکڑ میں آ جاؤں میں حق سے اناد کر رہا ہوں۔ مجھے پتا چل گیا قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے، پھر بھی میں بابوں کو پکار رہا ہوں مدد کے لیے، میں متکبر ہوں۔ حق بات سے اناد کرو، یہ ہے تکبر، اور دوسروں کو حقیر جانو۔ آپ مہنگے کپڑے ضرور پہنیں، لیکن کسی کم درجے کے کپڑے پہننے والوں سے نفرت نہ کریں۔ اسی لیے دیکھیں آپ کو اسلام نے کتنا پابند کیا ہے۔ ایک غیر مسلم مسلمان ہوا، اس امریکن، اس نے ترجمہ اس کی کتاب کا میں نے پڑھا تھا، سر تسلیم خان ہے، بڑی دقت انگیز اس کی سٹوری، جس کے میں نے بتایا تھا فجر کے وقت اس نے جس میں 3 گھڑیاں رکھی ہوئی۔ وہ کہتا ہے جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا نا تو مجھے اسلام کی اس بات کی حکمت سمجھ آئی کہ نماز میں پاؤں سے پاؤں کو جوڑ دیں۔ وہ کہتا ہے میں چٹی چمڑی، میرے ساتھ ایک کالا حبشی آ کے کھڑا ہو گیا، میرے دل میں ایک چیز آئی، جب بندہ رکوع میں جاتا ہے کالے اور سفید پاؤں تو بندے کو تھوڑی سی نفرت گھن آتی ہے نا۔ تو کہتا ہے مجھے رکوع میں جا کے حکمت سمجھ آئی کہ اسلام نے میرا تکبر توڑا ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے سب برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے معمول ہو یاد۔ سنتوں کی کتنی حکمتیں ہیں، ان سے محبت کریں۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند ہے، لیکن یہ ٹیشن ٹیٹ آپ ضرور رہیں، لیکن ٹیشن ٹیٹ وہ رہیں جو نبی علیہ السلام چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا ٹیشن ٹیٹ نہیں۔
وہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ سنیں کہ جھوٹ ہے وہ حدیث ہے جی، سنن ابی داؤد کے اندر، مسند امام احمد کے اندر، المستدرک الحاکم میں ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا خریم الاسدی، وہ بڑے فیشنی صحابی تھے، بڑی لمبی لمبی انہوں نے لٹیں رکھی ہوئی تھی، جس طرح آپ کے ادھر پنڈی کے پاس کے ایک پیر صاحب ہیں، انہوں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے، اور بڑے خوبصورت کپڑے پہنتے تھے اور زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے تھے۔ اب لاڈرے بھی تھے، بڑے فیشن والے بھی تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو ڈائریکٹ نہیں پوچھا، آپ تھوڑا توقف بھی فرماتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام نے کہیں ذکر کیا حضرت خریم کا کہ جی ان کی دیکھیں اتنی لمبی لمبی لٹیں ہیں، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، مسند احمد کے، المستدرک الحاکم میں، نبی علیہ السلام اور فرمایا خریم تو بڑا اچھا آدمی ہے، بس ایک اپنے بال چھوٹے کروا لے اور اپنی تہمت کو ٹخنوں سے اوپر کر لے اور آدھی پنڈلیوں تک کرے تو کیا ہی بات ہے۔ تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا بس پیغام اس کو بھجوایا کہ تیری تو حضور نے بڑی تعریف کی ہے، بس دو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں۔ کیا؟ یہ بال، اب بالوں سے آپ کو پتا ہے نوجوانوں کو کتنا پیار ہوتا ہے سر، یہی بابی میں اور صحابی میں فرق ہے، یہی بابی اور صحابی میں فرق ہے۔ آپ بابوں کے پیچھے چلتے ہیں، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے فرمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ آپ کی مسلمان عورت کو مرتے دم تک پردے کی اہمیت سمجھانی پڑتی ہے۔ صحابیات کو ایک دفعہ پتہ چلتی تھی، وہ کہتی تھی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاضر جو آپ نے سمعنا واطعنا۔ تو حضرت خریم نے اس طرح لیا اور اپنے بال جو ہیں وہ کانوں کی لو تک کر دیے۔ بالوں سے کتنی نوجوانوں کو محبت ہوتی ہے، اور اپنی تہمت ٹخنوں سے اوپر کر کے آدھی پنڈلی تک لے گئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی پھر ان کے نام لمبے بالوں میں ان کو دیکھا ہے، اور نہ کبھی ان کی تہمت ٹخنوں سے نیچے ہوئی۔ اور یہاں مسلمانوں سے آپ نعرے لگوا لیں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے لگاتے ہیں، موت قبول ہے، داڑھی قبول نہیں، فجر کی نماز سے قبول نہیں، ٹکنے ننگے کرنا قبول نہیں ہے، ماں باپ مخالف ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھنے شروع کر دیتے ہیں، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے، تو سر پھر جنت آسان تو نہیں ملنی، یہ ابھی تو نہیں آپ کو پڑھایا گیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی بچوں، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے ایمان کی علاوت اس نے چکھی جس کو اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اس میں اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی کی بات ہو رہی ہے، صرف محبت کی نہیں۔ آپ نے معاشرے سے ہار محسوس، اور سر یہ دنیا دار جو معاشرہ ہے اس کی تو کتے کی اوقات نہیں ہے، میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ دیکھتے نہیں ہیں، کدھر کدھر ان سے بڑے کو فورم پہ جا سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا افسر ہوں، تیری کیا اوقات ہے، تجھے تو ایک محلے کے لوگ بھی نہیں جانتے۔ دنیا کے سارے بر اعظموں میں جاتا ہے، یورپ میں جاتا ہے، امریکہ میں جاتا ہے، سر سلام ہے، پینٹ دیکھیں کدھر ہوتی ہے آدھی پنڈلی تک، آپ کے مولویوں کو اس کی ٹائی نظر آ رہی ہوتی ہے، پینٹ نہیں نظر آ رہی ہوتی، حالانکہ ٹائی کا اسلام اور غیر اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ خام خواہ اس کو بیچ میں گھسیڑ دیا ہوا ہے۔ ہاں سلیب لٹکانا گناہ ہے، اور یہ سلیب کا نشان نہیں ہے۔ آپ کے علماء نے واسکٹوں میں جو رومال رکھے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کون سی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اور زر بر جو گونے پہنی ہوئی ہیں، خام خواہ چڑھ دوڑتے ہیں، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے برابر ہو کے بتاؤ تم لوگ، تو سر کس کے؟ میں اللہ کے فضل سے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ درجنوں اسٹوڈنٹس تھے جن کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی، حالانکہ میں اس وقت کٹر بریلوی تھا اور میں اسے اہل حدیث اور دیوبند کی نشانی سمجھتا تھا، لیکن چونکہ سنت تھا ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے ہم۔ آج بھی ایک بڑے آفس میں میری جس لیول کی جاب ہے، دنیا میں کم لوگ ہی اس لیول تک جاتے ہیں، ہمارے آفس میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوتی ہیں، کوئی وہ سر دنیا سے نہ گھبرائیں، وہ دنیا کی کتے کی اوقات نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ آپ اپنے ذہن سے سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ ٹرینڈ سیٹر بنے، لوگ آپ کو فالو کریں اور آپ نبی علیہ السلام کو فالو کریں، کسی سے آر محسوس نہ کریں، اپنی سادگی کی زندگی گزاریں، آپ کسی سے آر محسوس نہ کریں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا سر، اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا،
ان چیزوں کے اوپر کچھ نہیں ہوتا.